السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مارکہ 29 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مارکہ 28 میں جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ٹرانسلیشن کا نہیں ہے اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 28 سے کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں، ایک حد بندی کر رہے ہیں مقرر کہ ایمان والو، تمہارا ایمان کا تقاضا ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اور مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ کے گردا گرد جو مسجد ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا اور مساجد میں مشرکین داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں مشرکین کو بعض اوقات لایا جاتا تھا اور بعض نان مسلم کو باندھ کر قیدی بنا کر بھی ادھر رکھا جاتا تھا، کیونکہ یاد رہے کہ مساجد صرف نماز کے لیے ہی مختصر نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی ایسی مرکزی حیثیت تھی اس کو کہ بہت سارے کام نمٹائے جاتے تھے، اور بعض اوقات جو قیدی ہوتے ان کو بھی لایا جاتا، یا بعض اوقات جو زخمی حالت میں مجاہدین ہوتے ان کو بھی ادھر رکھا جاتا، ان کو پناہ دی جاتی، ان کی دیکھ بھال کی جاتی۔ 24 گھنٹے کے لیے مساجد کھلی رہتی تھی ان خاص کاموں کے لیے، رفاع عامہ کے جتنے بھی کام ہیں سب کے لیے مساجد کو ترجیح دی جاتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری مساجد کا کیا حال ہے کہ نماز کے فوراً بعد ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسا مسئلہ پیش آیا کہ معاشرے سے سکون اٹھ چکا ہے؟ ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مساجد میں جو چوری چکاری ہے وہ نہ ہو جائے، چوری ڈکیتی نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مساجد کو اہمیت ہی نہ دی۔ جب مسجد کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے، ادھر مساجد میں اپنے کام نمٹانے کے لیے جو ہمارے دنیا کے کام ہیں ان کو ہم نے اول ترجیح دی اور مساجد کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور مساجد بس ایک نام کے حد تک ہمارے پاس رہ گئیں، اور نماز کے وقت بھی کسی کے پاس مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف واقعہ جو کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے، بہت ہی زیادہ ایمان افروز واقعہ ہے کہ کیا ہوا کہ جب قیدی لائے گئے ان میں سے ایک قیدی ثمامہ بن اسال بھی تھے، تو ان کو لا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا، بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ اے صحابہ کرام، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس شخص کو لا کر ادھر باندھا ہے؟ یہ کون ہے؟ تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ثمامہ ہیں اور اپنے لوگوں میں یہ بہت بڑے سردار ہیں، اور ایسے سردار تھے کہ ان کی بات ٹکرائی نہیں جا سکتی تھی، یعنی کہ اپنے لوگوں میں یہ بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب انسان اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام کا دشمن بن جاتا ہے، صحابہ کرام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، صحابہ کرام کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص لازمی ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے شخص کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ شخص جو سردار تھا اپنے لوگوں میں، تو اس وقت صحابہ کرام کی نظر میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کے ساتھ بات کی، اس کو کہا کہ ہاں ثمامہ کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے بہت سارے صحابہ کرام کا خون کیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر بدلہ لیں گے تو ایک بہت معزز شخص سے بدلہ لیں گے، جو کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ انتقام لینے والے بھی ہیں، اور اگر مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں احسان کرتے ہوئے تو مال بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ روزانہ اس اونٹنی کا دودھ ان کو پیش کیا جائے۔ کیا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت برا انداز تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ جو دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کے ساتھ بھی کیسا اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کیسے پھر پنپا، اور کیسے اسلام کو بلندی عطا ہوئی، اور کیسے پھر لوگ جوک دا جوک دین میں داخل ہوتے گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کیا کہا جاتا ہے کہ دین تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دین محبت کے ساتھ پھیلا، محبت فاتح عالم، کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا لیسن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کی جنگ جیتی، فتح حاصل ہوئی، تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت زیادہ مال دیا، 100 بکریاں دیں، بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری چاندی اور بہت سارا اور بھی مال اسباب، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ نے لوگوں کو مال دیا۔ اور لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے لوگوں میں جا کر کہا کرتے تھے، کیا لوگوں، محمد اتنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد پھر فقر کا انسان کو کبھی ڈر نہیں رہتا، اے لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، اس سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو خیر ثمامہ کے ساتھ جب گفتگو کی گئی تو اس نے ایک تکبرانہ انداز میں آپ سے بات کی۔ پھر دوسرا دن بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثمامہ سے کہا کہ ہاں کیسے ہو اور کیا تمہارا مطالبہ ہے۔ پھر اس نے وہی گفتگو کی کہ میں نے آپ کے لوگوں کا بہت زیادہ خون کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ بدلہ اگر لیں گے تو ایک بہت بڑے سردار سے بدلہ لیں گے، یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ اس کے بعد پھر بدلہ لینے والے میرے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں، میرے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مال بھی بہت زیادہ آپ کو مل سکتا ہے، اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو جاری تھی، 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنے کا حکم دیا، نہ تو مال کا مطالبہ کیا اور نہ کسی اور چیز کا انتقام کا مطالبہ کیا۔ واللہ عالم اس میں کیا حکمت تھی، لیکن ثمام تو ایسے پھر دل جیت گئے کہ وہاں سے چل بسے، اور کچھ ہی دور جا کر بقی غرقد قبرستان کے قریب نہلستان کا علاقہ تھا، تو وہاں گئے، وہاں پانی موجود تھا، وہاں جا کے غسل کیا، بہت اچھی طرح غسل کیا، اور پھر قدم مبارک جو تھے مزید آگے نہیں بڑھ سکے، انہی قدموں کے بل واپس لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک بدتر تھا، آپ کا شہر بدتر تھا اور آپ کا نام مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کا شہر مبارک اور آپ کا نام مبارک میرے نزدیک عزیز تر ہو گیا۔ تو
اور یاد ہے کہ یہ صرف ایک ہی صحابی نہیں تھے ثمامہ بن اسال، بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، اب ہماری آپ کے سامنے ایسی عزت و مقام ہے، ایسا آپ کا جلاؤ مرتبہ ہے، ایسی جلالت ہے کہ ہم آپ کا چہرہ نظر بار کر نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سیدنا ثمامہ بن اسال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی اجازت دی۔ اس وقت جب حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ثمامہ آئے ہیں، اور اس کے بارے میں اچھی طرح لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا سردار ہے اپنے لوگوں میں۔ تو جب دیکھا کہ یہ تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہے اور اپنا جو تلبیہ ہے وہ نہیں بلکہ مسلمانوں والا توحید والا تلبیہ پکار رہا ہے، تو اس وقت لوگ لپکے اور مارنے کو دوڑے۔ تو لوگوں نے پھر باز کیا اور کہا کہ تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ کون شخص ہے، کس کے اوپر تم ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا سردار ہے، اگر تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو پھر اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا کہ تمہارے جو بیوی بچے ہیں وہ بھوکے مار جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا سردار ہے، جو تمہارے تجارتی معاملات ہیں وہ یہ بند کروا دے گا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ بند کروا دیا تو دوبارہ پھر تمہارے جو رستے ہیں وہ تجارت کے لیے نہیں کھل سکتے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو جو بلند مقام عطا کیا وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو پھر مسلسل ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، وہ یہاں تک کہ جب مسیلمہ کذاب کا واقعہ پیش آیا، مسیلمہ کذاب نے اپنا جو فتنہ تھا وہ برپا کیا، اس وقت بھی یہ ثمامہ اس کے مقابلے میں آئے۔ پھر مزید یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جب اپنے لوگوں میں واپس گئے، کیونکہ یہ ماما کے یہ سردار تھے، جب اپنے لوگوں میں واپس گئے اس وقت بھی کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو جو تمہارے تجارتی قافلے ہیں، تمہارا لین دین ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو یہ رستے تمہارے لیے تجارت کے لیے بند ہیں۔ لوگوں کو ترغیب دلا کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو ان کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہوا، بہت زیادہ دین کو فائدہ حاصل ہوا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو ضرور اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ یعنی کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم جو ہمارے تجارتی لین دین ہیں، دو حج کے موسم پہ تجارتی کاروبار چلتے ہیں تو وہ ٹھپ ہو جائیں گے، اگر تمہیں ایسا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری کے لیے کافی ہے، تمہیں غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے جس طرح بھی چاہے گا۔ تو پھر ایسا ہوا، مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اگر تم قربانی کی سطح پہ زندگی گزارو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ کیسو کسریٰ کی جو فتوحات تھیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں، مسلمانوں نے بہت سارے ایسے علاقے فتح کیے کہ جو بہت مالدار تھے، جیسا کہ پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کروائی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کیسو کسریٰ کو فتح کرو گے، اس کے جو خزانے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے وہ کیسو کسریٰ کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، پھر ان کی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور بہت زیادہ فائدہ ہوا، وہ یہاں تک کہ پھر مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، بہت بڑے بڑے علاقوں کے سردار بن گئے، بہت بڑے بڑے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ جب حج کا موسم ہوتا اس وقت بھی لوگ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور اس طرح بھی بہت زیادہ مالی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پھر پورا کیا کہ تمہیں اگر مفلسی کا ڈر ہے، قربانی کی سطح پہ زندگی گزار کے دیکھو تو یقیناً اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو یہ پھر ایسا وعدہ پورا ہوا کہ آج تک حج کے موسم پہ جتنا زیادہ رش ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اتنا زیادہ ہی لوگوں کو یعنی کہ سعودی حکومت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مزید اس میں بہتری کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور مزید اس میں توسیع کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آج اگر حرمین کو دیکھا جائے
تو کتنی زیادہ توسیع ہو چکی ہے. لاکھوں کیا اگر کروڑ کے حساب سے بھی حاجی حضرات آ جائیں تو یقیناً وہ زیارت کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال زائرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. زائرین بہت دور دراز سے حج عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور حرمین کے لیے وہ جگہ ان کے لیے کم نہیں پڑتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام معاملات علم میں ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. چاہے انسان کو اس وقت سمجھ نہ آئے کہ اگر یہ مشرکین کا داخلہ منع کر دیا گیا ہے تو کیا ہم بھوکے مار جائیں گے، لیکن اللہ کے اس وقت یہ فیصلے حکمت پر مبنی تھے. اللہ تعالیٰ تمام فیصلوں کو جانتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور پھر نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جو یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا تھا کہ مشرکین کا داخلہ ممنوع، اگرچہ حدود پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ مشرکین حرمین میں جا رہے ہیں اور اس جو سخت پابندی ہے وہ نہیں لگائی گئی. سعودی حکومت کو چاہیے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے اور جو غیر مسلم ہے وہ ادھر داخل نہ ہوں، کیونکہ جو اللہ کا قانون ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادھر نافذ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں مانتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام کرتے جو کچھ حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں مقرر کرتے دین کو یا نہیں اپناتے دین کو جو دین حق ہے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل و خوار ہوں. پہلے مشرکین کی بات ہو رہی تھی، اب ادھر یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ دین حق کو اپناتے نہیں، جو کچھ اللہ نے حرام چیزیں کی ہیں ان کو حرام نہیں ٹھہراتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے، تو پھر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. جزیہ کے بارے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جزیہ کیا ہے. تو ان کو جزیہ دینے پہ مجبور کیا جائے. اگر وہ جزیہ دیتی ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ پھر جنگ کر کے ان کو اپنے ملک کے وطن سے نکال دیا جائے اور ایسا کر کے ان کو ذلیل و خوار کیا جائے. یعنی کہ اب آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی آیت مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے. تو آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ لیسن سناتے نہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں پیش آ گیا، یہ مسئلہ پیش آ گیا. جو بھی مسئلے مسائل ہوں پہلے بتایا کریں کہ ہم اس لیے لیسن نہیں سنا رہے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو بعد میں پھر لیسن سنا کر تو اٹینڈنس نہیں لگے گی. کیونکہ جو ایک قاعدہ کلیہ ہے، جو اصول ہے، جو ایک رول بنا دیا گیا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ لوگوں کا اگر لیسن آ جاتا ہے تو آپ کی لسٹ میں نام شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر لسٹ میں نام شامل نہیں ہوگا. لیسن کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ دکھائیں، اس طرح غیر سنجیدگی سے باز آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی.